الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا تجعلوا اللہ اور نہ بناؤ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام کو عرضتاً نشانہ لایمانکم اپنے قسموں کے لیے ان تبروا یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے وتتقوا اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے وتصلحوا بین الناس اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے واللہ سمیع علیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے قسموں کا نشانہ مت بناؤ تو کیسے قسمیں کہ ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے وتتقوا تقوی اختیار نہیں کرو گے وتصلحوا بین الناس لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے واللہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرے گا نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ باللغو فی ایمانکم تمہارے لغو قسموں میں یعنی لغو قسمیں بیہودہ قسموں میں اور اچانک زبان سے نکلنے والے جو قسمیں یعنی بات پر انسان قسم اٹھاتا ہے لیکن نیت اس کی نہیں ہوتی بعض لوگوں کی عادت پڑی ہوتی ہے قسمیں یار یا اللہ دی قسمیں یعنی اس کی عادت پڑی ہوتی ہے تو ایسے لغو قسموں میں اللہ مواخذہ نہیں کرے گا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا اس میں جس میں ارادہ کیا قلوبکم تمہارے دلوں نے جو قسم تم نے پورے یقین کے ساتھ ارادے کے ساتھ دل کے ساتھ وہ قسم اٹھائی ہے وہ چاہے کسی کے بارے میں کسی کے خلاف اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا بھائی یہ تم نے کون سی قسم اٹھائی کیوں اٹھائی واللہ غفور حلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور نہایت حوصلے والا بردبار ہے تو ایمان یمین کے جمع قسم عرضہ عرض کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا تو اس لیے تیر اندازی کے نشان ہے اور ہدف کو بھی عرضہ کہتے ہیں تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیک کاموں کو انجام دینے میں یعنی یہ نیک کاموں سے باز رہنے کے لیے قسم نہیں اٹھانی چاہیے مثلا کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم یار نیکی دا ان زمانہ ہی کو نہیں رہا یعنی کسی کے ساتھ وہ ٹھگیج گیا کسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا فراڈ کر دیا اس نے سوچا تھا کسی کا بھلا لیکن اس کے ساتھ ہو گئی زیادتی اب وہ کیا کہتا ہے اللہ دی قسم یار آگاہ تو میں کسی نے نیکی کرنی ہی نہیں ہے نیکی کر کے بندہ آپ ہی پچھتاندہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کاموں کے لیے اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ اس طرح نیکی نہیں کروں گا یا فلاں بندے نے لیا میں نیکی کرنی ہی نہیں ہے اس طرح قسمیں مت اٹھاؤ یا آج تو بعد یار میں فلاں بندے قسمیں میں بولنا ہی نہیں ہے غلط ہے اور جو فلاں بندے نا یار ایک کہ میں نے صلح کرائی ہے درمیان سے میں ہی پھنس گیا لہذا قسم اٹھا کے آئندہ بھائی میں کسی کے درمیان صلح ہی نہیں کراؤں تو اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ اگر کوئی اس طرح قسم اٹھا بھی لے تو اس کو کیا کرنا چاہیے قسم کا کفارہ دے اور قسم کا کفارہ کیا ہے فَكَفَّارَةُ اطعام 10 مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا 3 روزے رکھ دیں قسم کا کفارہ ہے اور جو قسم اٹھائی تھی تو اس سے وہ کام کر لے یعنی قسم اس نے غلط اٹھائی کہ میں نیکی نہیں کروں گا اب اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے اور وہ نیکی کرے تو ایسی قسمیں درست نہیں ہیں باطل ہیں جن کے توڑنے میں کوئی حرج نہیں تو اسی طرح اگر کوئی تقیہ کلام کے طور پر بغیر ارادے کی بغیر قصد کی جو کھائے جانے والے قسمیں
ان پر کفارہ بھی نہیں، ان کو گناہ بھی نہیں، یعنی بعضوں کا زبان سے بغیر ارادے کے بغیر نیت کے ویسے نکل آتی عادت کے طور پر، تو ان پر بھی کوئی جو ہے نا وہ گرفت نہیں۔ تو جو تاکیدی قسم ہے، مثلا کہہ دے کہ واللہ میں یہ کام کروں گا، تو نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ کسی کے حق میں کسی کے خلاف گواہی دے، قسم اٹھائے، تو ایسی صورت میں جو قسم ہے اس کے بارے میں اگر وہ اپنی قسم کو پورا نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس سے پوچھیں گے۔ اور اسی طرح قسم جو ہے نا وہ غیر اللہ کی قسم بھی جائز نہیں، غیر اللہ کی قسم بھی جائز نہیں۔ تو ابھی قسم کے جو ہے نا وہ مسائل چل رہے ہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے، جیسے کوئی ماں کی قسم، تیری قسم، فلاں کی قسم، تو قسم اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں۔ اس لیے آپ سے فرمایا کہ جو کوئی قسم اٹھائے یا تو اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے، یا اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ تو یہ، اور اسی طرح قسم کے بارے میں مزید انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو بھی قسم اٹھائیں اس کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔